شفاف الیکشن کا حصول ناممکن، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی پلڈاٹ نے 2023 کو پاکستان میں جمہوریت کے لیے ایک اور کٹھن سال قرار دیتے ہوئے کہا کہ نگران سیٹ اپ کی اینٹی مدت پوری ہونے کے باوجود الیکشن نہ ہونا جمہوری روح کے منافی ہے۔ پلڈاٹ نے ملک میں جمہوریت کے معیار پر سالانہ رپورٹ 2023 جاری کر دی، جس میں کہا گیا کہ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کی طرح انتخابات 2024 کے منصفانہ ہونے کا امکان بھی تاریک نظر آ رہا ہے۔ اپنی رپورٹ میں پلڈاٹ نے کہا کہ انتخابی عمل 2024 جاری ہے۔ بین الاقوامی جمہوریت کی درجہ بندی کی تھنک ٹینکس نے اسے انتخابی آمریت کہا ہے۔ گزشتہ 70 سال سے کوئی بھی درست قدم نہیں اٹھایا گیا۔ پلڈاٹ نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اور مقبول رہنما مسلسل اعتماد کے بحران کا شکار رہتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کی سیاسی قسمت کا انحصار ان کی مقبولیت یا پالیسیوں پر نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو مثبت طور پر مصروف رکھنے کی مہارت پر منحصر ہے۔ پاکستان میں سیاسی عمل سیاسی مہمات کو اسٹیبلشمنٹ کے حامی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان گھومنے پر مجبور کرتا ہے۔ پلڈاٹ نے رپورٹ میں کہا کہ پاکستان کا سیاسی عمل پاکستان کے معاشی اور گورننس کے مسائل کے سنجیدہ حل پر توجہ مرکوز نہیں کرتا۔ غیر منتخب نگران حکومتوں کا طویل مدت تک جاری رہنا جمہوریت اور آئین کی روح کے منافی ہے۔ 2018 کے عام انتخابات میں دھاندلی کی طرح عام انتخابات 2024 کے منصفانہ ہونے کا امکان بھی تاریک نظر آتا ہے۔ سیاسی عمل میں بار بار مداخلت کے باوجود سیاسی جماعتیں ٹوٹی پھوٹی حکومتیں بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی کی عادی دکھائی دیتی ہیں۔ پلڈاٹ نے کہا کہ سبکدوش آرمی چیف نے عوامی سطح پر سیاسی اور انتخابی عمل میں پاک فوج کی مداخلت کا اعتراف کیا تھا۔ سینٹ میں پالیسی ایشوز پر بامعنی سیشن سیاسی الزام تراشی، آپس کی لڑائی جھگڑوں اور مخالفین کے سیاسی مذاق میں الجھے رہے۔ ہر صوبائی حکومت نے صوبائی اسمبلیوں کو ربڑ اسٹیمپ کے طور پر قانون سازی کے لیے استعمال کیا۔ 5 سالہ دور میں صوبائی اسمبلیوں نے جان بوجھ کر پیچھے ہٹنا اور شہریوں سے عوامی معلومات واپس لینا شروع کر دی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ فیصلہ سازوں کو الیکشن شیڈول اور تاریخ کے بارے میں مجبور کرنا جمہوری تناظر میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کامیابی ہے۔ 2023 میں آزادی رائے ملک کی معیشت اور سیاسی استحکام میں کوئی بہتری نہیں دیکھی گئی۔ پریس، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کو معاشرے میں پولرائزیشن اور اختلاف رائے اور کسی سیاسی جماعت یا گروپ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ عالمی تھنک ٹینکس نے پاکستان کو انتخابی آمریت کہا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح نااہل کیا گیا، جبکہ قانونی جنگ کے باوجود ملک میں 90 روز میں انتخابات نہیں ہو سکے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2018 کے مقابلے میں آئندہ عام انتخابات کے لیے 30% زیادہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ کاغذات نامزدگی چھننے کی رپورٹ ضرور آئے، لیکن یہ بات سامنے نہیں آئی کہ امیدوار کاغذات جمع نہیں کرا سکیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ چاہے انہیں انڈر 19 ٹیم کے ساتھ الیکشن کی نہ لڑنا پڑے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ سسٹم پر اعتماد نہیں ہے تو ہم اعتماد کریں گے کیونکہ ہمیں انتخابات میں حصہ لینا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق بانی چیئرمین سے آج ابتدائی مشاورت ہوئی ہے اور آئندہ 2 دن تک امیدواروں کے ٹکٹ فائنل کر لیں گے، کسی صورت انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ سابق چیئرمین سے اڈیالہ جیل میں ملاقات اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی مشاورت سے ہی کہا تھا کہ جن لوگوں نے پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے ان کی ٹکٹوں پر غور نہیں ہوگا۔ انتخابات اہم عمل ہے، شفاف اور آزادانہ انتخابی عمل میں سیاسی جماعتوں کی شمولیت ضروری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہمارے زیادہ تر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، ہمارے لوگوں سے کاغذات چھیننے گئے اور انہیں روکا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں ہمارے تمام مخالفین کو شکست ہوگی۔ سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ عدلیہ سے درخواست ہے کہ اب آپ ہی کا کردار ہے، ایک پارٹی کو سنگل آؤٹ کر کے نکالا جائے گا تو جمہوریت کا نقصان ہوگا اور معیشت ڈوب جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم انڈر 18 اور انڈر 19 ٹیم کے ساتھ بھی لڑیں گے، ان کو کھلا گراؤنڈ نہیں دیں گے۔ سپریم کورٹ میں درخواست دے چکے ہیں کہ لیول پلاننگ فیلڈ دی جائے گی، فیصلہ تو عوام کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ الیکشن کسی صورت ملتوی نہ ہو، ہمارے پاس 70% مقبولیت ہے۔ اگر کوئی جماعت ہارس ٹریڈنگ سے حکومت بناتی ہے تو وہ کیسے ڈیلیور کرے گی؟ ایسی حکومت کبھی بھی ملک کو استحکام نہیں دے سکتی۔ الیکشن کمیشن کردار پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کا وکیل انگیج کر کے پشاور ہائی کورٹ لے گئے، الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں فری اور فیئر الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسی صورتحال میں الیکشن تو ہو جائیں گے لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ نگران سیٹ اپ سے آج کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔